السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 اگست ورلڈ یوتھ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، نوجوانوں کا عالمی دن۔ اس دن کی نسبت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو اس کے تعلیم، اس کے ہنر، اس کی طبی سہولیات، ان کی مشکلات، ان کے روزگار اور ان کو ٹیکنیکل مختلف میئرمنٹ سے اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنے روزگار کما سکیں اور جدید زندگی کے ماحول کے مطابق چل سکیں۔ اور پاکستان کا ماحول اگر دیکھا جائے تو نصف آبادی جوانوں پہ مشتمل ہے، یہ تقریباً 63% بنتی ہے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی تعداد جنہوں نے ملک کے حالات بدلے ہیں وہ 50% تھے اور پاکستان کے 63% ہیں۔ جذبہ بہت موجود ہے، لیکن ان کو یہ ڈیجیٹل جو سسٹم ہے اس کی طرف جانے کی بجائے اور مواقع کے چانس ان کو ملنے چاہیے۔ یہ کہ دنیا میں یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ ہر چوتھا بندہ غریب ہے، غربت کا شکار ہے، اور ہر 5واں نوجوان وہ بے روزگاری کا شکار ہے۔ یونیورسٹیوں سے نوجوان نکل رہے ہیں، آگے روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ تو مملکت کو، ریاست کو ان کے لیے ٹیکنیکلی بنیادوں پر مختلف ادارے ایسے بنانے چاہیے جو ان کو ہنر سکھا سکیں اور ہنر کے ذریعے سے وہ اپنے روزگار کما سکیں، اور بیرون ملک ان کے لیے چانس کی تیاری کے لیے گورنمنٹ، جمہوری گورنمنٹ ہو تو وہ ان کے لیے زیادہ مواقع پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جوان ہی اس قابل ہوتے ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یوں ہم کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے بغیر وہ زندگی اتنی تابناک نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تلک فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ایک گروہ تھا چند بندوں کا، 7 آدمی تھے اور 8واں کا کتا تھا، بادشاہ کے مقابلے میں جو کفر کی طرف لا رہا تھا، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے۔ تو قرآن نے ان اولیاء کو، ان نوجوان ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور فرعون کے دربار میں ایک نوجوان کا تذکرہ ہے کہ وہ بولتا تھا اور یہ کہتا تھا، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور وہ لگا رہا، بولتا رہا، یہاں تک کہ پھر خدا نے اس کو بچا لیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور جب بنی اسرائیلیوں پر کسی کو ظلم کرتے دیکھا حکمرانوں کے لوگوں کا، تو انہوں نے ایک سرزنش کے لیے مکہ رسید کیا، تو وہ مکہ کن پٹی پہ اس کو لگ گیا تو وہ مر ہی پڑا۔ تو دوسرے دن پھر وہی کہیں لڑ رہا تھا تو پھر اس کو سرزنش کی کہ تم ہی تو فسادی ہو، تو وہ بولا کہ کل کسی کو مار دیا تھا، مجھ کو نہ مارنا۔ اور پھر کسی نے خبر دی کہ نکلو فرعون کے دربار میں تمہاری سزا کا، پھانسی کا حکم ہو چکا ہے۔ تو وہ خوفزدہ ہو کے گھوڑے پہ بیٹھے اور بھگت رہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں ایک راہٹ پہ، کنویں پہ آ پہنچے، تو لوگ جو چرواہے وہاں بکریوں اور ریوڑوں کو پانی پلا رہے تھے، وہاں ساتھ ہی 2 جوان بچیاں چپ کر کے دم سادے بیٹھی تھیں اپنی بکریوں اور ریوڑ اور اپنی گایوں اونٹوں کو سنبھال کے۔ تو وہ وہاں سیدھا پہنچتا ہے، چونکہ جوان ہے تو اس کے دل میں آیا کہ ان کو حق پہلے ملنا چاہیے، لیڈیز فرسٹ کے حساب سے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ جب جہاں سے چلے جائیں گے، جان چھوڑ جائیں گے، تو پھر ہم جا کر اپنے بکریوں کو جو پانی بچا ہوا ہوگا ان کو پلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی پلوا دیتا ہوں، اور اس نے اپنی قوت سے اور ڈول کھینچ کے مارے اور ان کو پانی پلوا دیا۔ تو وہ حضرت شعیب کی دونوں بیٹیاں وہ جب گھر پہنچ گئیں تو باپ نے حیران ہو کے پوچھا، آپ تو جلدی آ گئی؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان ملا ہے ایسا کہ جس نے یہ خدمت کی ہے۔ ابا اگر اس نوجوان کو آپ رکھ لو تو ایماندار بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ جا صفورہ، تو جا کے اس کو بلا لا۔ وہ گئی اور اس کو شرماتے شرماتے، یہ نوجوانوں کا وصف ہونا چاہیے، جن نوجوانوں کے دن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے اخلاق اور کردار عمدہ ہونے چاہیے۔ شرماتی ہوئی کئی اور کہتی ہے کہ اے نوجوان، باپ نے بلایا ہے کہ تمہیں اس کی اجرت دی جائے۔ تو وہ وہاں پہنچتے ہیں، اپنا قصہ بتایا تو فرمایا کہ اب تم یہاں محفوظ ہو، اگر تم 8 سال بکریاں چراؤ اور خدمت میری کرو تو ایک بیٹی بیاہ دوں گا، اگر 10 سال کر دو تو بہت ہی اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے، موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب کی خدمت کی، تو اقبال نے اس کا نظریہ یوں بیان کیا،
اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو رہنمائی کی بات ہے نوجوانوں کو، اگر ایسا نوجوان عزم اور ہمت والا وزیر اعظم مل جائے جو ان کو آگے لے کے چل سکے، تو نوجوان بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے مختلف اداروں میں وہ ہنر دکھا سکتے ہیں۔ جیسے ارشد نوجوان نے نیزہ پھینک کر پاکستان کو 130ویں درجے سے 65 درجے پہ جا کے عالمی رینکنگ میں پہنچا دیا، کیونکہ گولڈ میڈل کی وجہ سے رینکنگ بہتر ہو گئی۔ اور یہ نوجوان ہی ہوتا ہے جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ قوموں کو اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ کرنی، ان کو سنبھالنے، ان کی رہنمائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ان کا کیلیبر زیادہ اچھا ہوگا اتنا ہی ملک زیادہ ترقی کرے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کام کی بات کا کومنٹ بھی ضرور کیا کریں۔